بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اور تمام مخلوقات کو وجود بخشا، ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، ایمان والا بنایا، اسلام والا بنایا، تمام مخلوقات کو ان تمام نعمتوں سے مالا مال کیا جس کی ان لوگوں کو ضرورت ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار ساز و سامان مہیا فرمائے۔ درود سلام اور رحمت برکت نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن کی تعلیمات پر چل کر ہر انسان اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی پر خاص طور سے رحمت برکت نازل فرمائے، درود سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم تمام لوگوں کے اوپر کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایمان کی دولت مل جانا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایمان کی دولت حاصل ہو جانا، ایمان کی دولت مل جانا، نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچائے رکھیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اصل ہے کہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے، ایسی صورت میں تمہیں موت آنی چاہیے، اس کنڈیشن میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ جب کہ تم مسلمان ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایمان مل جانا تھوڑا آسان سمجھ میں آتا ہے، اب جیسے ہم ہی لوگوں کا ایمان آپ دیکھ لیجئے، اب ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، حقیقت یہی ہے کہ کلمے کے لیے ہم لوگوں نے کوئی خاص جد و جہد نہیں کی ہے۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے لیے ہم لوگوں نے کوئی خاص محنت نہیں کی ہے۔ یہ تو ہمیں جس طریقے سے انسان کو دعوت میں پلیٹ میں کھانا پروس کر کے دے دیا جاتا ہے ضیافت کے طور پر، ویسے یہ ملی ہوئی چیز ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان، ہماری والدہ مسلمان، ہمارا خاندان مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہمارے گھر کے لوگ گوشت کھاتے ہیں، خاص طور سے بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن ایمان جد و جہد کے ساتھ جو لاتا ہے، یعنی کوشش کر کے جو لاتا ہے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ہر ایک کو ایمان جو ملا ہوا ہے، ہر ایک کو ایمان اس کی کوشش سے نہیں ملا ہوا ہے۔ کوشش سے بعض لوگوں کو ملا ہے، بعض لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ملا ہے ایمان، لیکن بچے گا کوشش سے۔ اگر محفوظ رکھنا ہے، بچا کر کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ اس میں اگر کوشش نہیں کیے اور اس میں اگر کوتاہی ہو گئی تو پھر یہ گارنٹی ہے کہ ایمان نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے، یہ بات بار بار میں بات بول رہا ہوں گھما پھرا کر کے، کہ ایمان نصیب ہو جانا
یہ آسان ہو سکتا ہے، کسی کے لیے مشکل ہے، کسی کے لیے آسان ہے، لیکن ایمان پر قائم رہ جانا، ایمان بچائے رہ جانا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص اس آیت کی تلاوت کرتے تھے نمازوں میں، اور وہ آیت کون سی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل میں پھر سے ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے، کجی نہ آ جائے، یعنی گمراہی نہ آ جائے۔ جیسے ہمارا دل ایمان سے منور ہوا، جیسے ہمارا دل جو ہے اسلام سے منور ہوا، اور جس طریقے سے ہم راہ راست پر آئے، راہ ہدایت پر آئے ہیں، ویسے ہی رہیں۔ لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ایسا دور نہ آ جائے ہماری زندگی میں، ایسا وقت ہماری زندگی میں نہ آ جائے کہ ہمارا دل جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جائے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا، ہدایت ہمیں دی، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، راہ راست دکھائی، اور راہ راست پر لانے کے بعد تو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر کے مت جانا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے خاص رحمت ہمیں عطا فرما، یعنی ایسی رحمت عطا فرما جو رحمت جو ہے کبھی ختم نہ ہوتی ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس رحمت کے ذریعے سے ایمان کبھی ضائع نہ ہوتا ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس سے ایمان اور اسلام کی شمع کبھی بجھتی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ وہاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عطا کرنے والا۔ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ ایک خاص مکتب فکر کے لوگ کو وہابی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہتے ہیں وہابی وہابی، تو یہ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ آج چڑھانے کی چیز ہو گئی، آج طنز کرنے کی چیز ہو گئی۔ کسی کو طنز کرنا ہوتا ہے اگر وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یا کچھ ایسا کام ہم کرتے ہیں جو سامنے والا نہیں کرتا، کسی وجہ سے نہیں کرتا، اس میں آپ ڈیپ میں جائیے، پتہ کیجئے کیوں نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتے، اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اتنی زحمت کوئی نہیں کرنا چاہتا، اتنا وقت نہیں ہے کسی کے پاس کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ذرا سا آئیں، ڈیپ میں جائیں، تھوڑا گہرائی میں جائیں، غوطہ لگائیں اور اندازہ کریں اور تخمینہ کریں اور یقین جانیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان سب چیزوں کی فرصت نہیں رہ گئی ہے، طنز کرنے کی فرصت سب کو ہے۔ بیٹھے ہیں، کوئی کام دھندہ ہے نہیں، طنز کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو، جیسے لگتا ہے کہ یہ طنز کرتے ہوئے جنت کو پالیں گے۔ تو وہاب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، قرآن میں موجود ہے، انک انت الوہاب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، پہلے صفحے میں ہی آپ کو ملے گی سورہ آل عمران کی، انک انت الوہاب، بے شک تو وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو کسی سے دقت ہے، پریشانی ہے، کسی کا مسلک آپ کو سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے، تو یہ مت کہیے ارے دیکھو دیکھو یہ عورتوں کے طرح ہاتھ اسے باندھتے ہیں، معلوم ہے کون ہے؟ عورتوں والے ہاتھ باندھنے والے ہیں، ایسے کر کے مت چڑھائیے۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو علم نہیں ہے، لیکن وہی صحیح ہو، وہی حق پر ہو، علم نہیں ہے آپ کو، آپ لا علمی کی وجہ سے یا اسی طریقے سے جہالت کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن اتنی بڑی بات شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سنت کے خلاف بول دیں اور یہ چیز آپ کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی۔ جس کا احساس نہیں ہے، جس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ بات آدمی بول دیتا ہے زبان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ بات نکال دیتے ہیں، لا یلقی لہا بالا، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوچتے نہیں کہ ہم کیا بولنے والے ہیں، لیکن وہی ایک چھوٹی سی بات اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے گی۔ اور آدمی بیٹھا رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے بڑی اچھی بات کہہ دیتا ہے، اس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، غور بھی نہیں کیا کہ میں اتنی اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، بس ایسے ہی بیٹھا بیٹھا اس نے بڑی اچھی بات کہہ دی، اور اسے ایک ہلکی سی بات کی وجہ سے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ سوچتا بھی نہیں کہ میں کیا بولنے والا ہوں، لیکن اچھی بات بولنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا۔ اور ایک انسان خراب بات بولا، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اپنے آپ کو سرخرو بن رہا ہے چار لوگوں کے بیچ میں، اپنے آپ کو اپنا سکہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے یہ بات اس میں آ گئی کہ انسان کو اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے،
آج فتنے فساد کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے. کل تک کی آزمائش دوسری آزمائش تھی، آج سوشل میڈیا کے زمانے کی آزمائش دوسرے طرح کی آزمائش ہے. پہلے کے وقت میں کہیں کچھ ہوتا تھا سالوں لگ جاتے تھے، بغل کے محلے میں بھی پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ فلاں گھر میں کیا ہوا ہے، فلاں شہر میں کیا ہوا ہے، فلاں ملک میں کیا ہوا ہے، کچھ نہیں پتہ چل پاتا تھا. حج کے بہت سارے واقعات لوگ آتے تھے جب اپنے گھر تو بتاتے تھے ایسا ہوا ویسا ہوا. لیکن آج وہ دور نہیں ہے. آج آپ نہ بھی بتانا چاہیں گے تو سامنے والے کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. ہر آدمی میڈیا بن کر کے گھوم رہا ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ویڈیو بنا لیا اور اسی طریقے سے جو ہے کسی کی آواز ریکارڈ کر لیا، یہاں سنا دیا وہاں سنا دیا. وہ چاہے نہ چاہے لا محالہ ہر جگہ وہ باتیں پہنچ رہی ہیں، ہر جگہ وہ باتیں گونج رہی ہیں. تو آج کے دور کا فتنہ دوسرا ہے. اگر کوئی انسان اسلام کے خلاف بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی انسان اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو وہ وہیں تک محدود نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اس کی وہ بات پلک جھپکتے پورے دنیا میں پھیل جا رہی ہے. تو آج کی آزمائش بہت دوسرے طرح کی آزمائش ہے. ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے. ایسے ہی ہنستے کھیلتے جو ہے ایمان بچ جائے یہ نہیں ہے. آج کا ایسا دور نہیں ہے. ایسے ایسے فتنے جو ہے سر اٹھا رہے ہیں جس میں آپ کے ایمان کے خطرات اور خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے ایمان کو نہیں سنبھال پاتے ہیں، اپنے اسلام کو نہیں سنبھال پاتے ہیں اور اس کو بچا کر کے نہیں رکھ پاتے ہیں تو آنے والے بڑے فتنے کے لیے تیار رہیے. اور سب سے بڑا فتنہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ آخرت کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے. آخرت کے عذاب سے بڑھ کر کے کوئی عذاب نہیں ہوتا. دنیا کی پریشانی کچھ نہیں ہے، دنیا کا عذاب کچھ نہیں ہے جو عذاب آخرت کا عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت کا عذاب سب سے خطرناک ہے، سب سے ڈینجر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں. تو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں کو کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. نمبر ایک بات جو ہے وہ یہ، اصل پوائنٹ پر آتا ہوں، وہ یہ کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے اسلام کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی ذات تک کو اب چھوڑنا نہیں جا رہا ہے، وہاں تک لوگ پہنچ چکے ہیں. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری کاہلی کی وجہ سے اور ہماری بدعمالی کی وجہ سے، ہمارے سونے رہنے کی وجہ سے یہاں تک لوگ آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھی کھلے عام کمنٹ کر دے رہے ہیں الٹا سیدھا، کیونکہ وہ جان رہے ہمارا کچھ ہونے ہوانے والا نہیں ہے. ہمیں بالکل کھلی آزادی ہے، کوئی ہمیں کچھ بولنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ایسے وقت میں آپ کو بدظن نہیں ہونا ہے. سب سے پہلی بات، آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ اسلام کو پڑھیے، آپ اسلام کی اصل تعلیمات کو پڑھیے اور سمجھیے کہ اسلام کیا واقعتاً وہی بات کہتا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، جیسا کہ لوگ بتا رہے ہیں، ایسا ہی اسلام ہے یا نہیں ہے. آپ پازیٹیو اور نگیٹو دونوں طریقے سے اسلام کو سمجھیے. اسلام کی جو مثبت پہلو ہیں اور جو منفی پہلو ہیں، دونوں اعتبار سے آپ اسلام کو سمجھیے. اسلام کی صرف اچھائیاں جان کر کے آپ صرف اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن غیروں کے ماحول کو آپ جو ہے مطمئن نہیں کر پائیں گے. آپ روزے کے فوائد آپ جانتے ہیں، نماز کے فوائد آپ جانتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ٹیررسٹ کہا جائے گا تو وہ آپ نماز روزے سے اس کو مطمئن نہیں کر سکتے. اب آپ کو وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو مسلمان مفقود کر چکے ہیں. مسلمانوں کی زندگی سے، مسلمانوں کے معاشرے سے یہ مفقود، یعنی مفقود کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا، دھیرے دھیرے غائب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور وہ ہے دفاع حق، دفاع اسلام. یہ بہت بڑا فن تھا اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی مسلمانوں کی. دفاع کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن، حفاظت. یعنی آپ اسلام کا دفاع کیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیجئے، اسلام کا دفاع کیجئے، اللہ رب العالمین کا دفاع کیجئے، قرآن کا دفاع کیجئے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی مسلمانوں کے اوپر. لیکن آج کے دور میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس ڈپارٹ میں، اس شعبے میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں جو بھی الٹی سیدھی باتیں بولی جاتی ہیں اس کا جواب مسلمان گالی سے دیتے ہیں اور الٹا پھنس جاتے ہیں. علمی جواب دینے کی صلاحیت ہے الحمدللہ بہت لوگ ہیں، لیکن اس پر کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے اور اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب مجروح کیا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں مسلمان سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کا دفاع کریں، یہی ذمہ داری بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی گستاخی ہوئی ہے تو صحابہ کرام خاموش نہیں بیٹھتے تھے.
بعض ایسے صحابہ اکرام تھے جو بہت زیادہ طیش میں آنے والے تھے، انہوں نے وہ کر کے دکھایا، اجازت مانگتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل غارت گری سے منع کرتے تھے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، اے محمد آپ عدل کیجئے، انصاف کیجئے، کیونکہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ انصاف نہیں کیا یعنی ناانصافی کرنے کا الزام لگا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناانصافی کرنے کا الزام لگایا، نہیں کہ آپ جسٹس آپ کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعدل اذا لم اعدل، کون عدل کرے گا، کون انصاف کرے گا جب میں انصاف نہیں کروں گا۔ تو جب یہ سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس کو ختم نہ کر دیا جائے، کیا اس کی گردن نہ اڑا دی جائے، اتنی بڑی بات یہ کہہ رہا ہے، آپ کی ذات میں اتنا آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، آپ کو ناانصاف کہہ رہا ہے، جبکہ آپ نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے، آپ نے سب بانٹ دیا، آپ نے ایک رات بھی جو ہے صدقات و خیرات کا سامان نہیں رکھا، سب بانٹ دیا، رات ہونے سے پہلے صبح ہونے سے پہلے سارے سامان آپ بانٹ دیتے ہیں، مال غنیمت کا بھی آپ اپنے پاس مال نہیں رکھتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، ناانصافی کا الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل مت کرو۔ اب آج کا کوئی آدمی ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا، اس کا مرڈر کروا دیتا۔ آج کے جو حکمران ہیں، آج کے جو بادشاہ ہیں، وہ اندر مروا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اندر مرڈر ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کا نام آ جاتا ہے، اندر ساری کہانی ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو دوسرے تیسرے راستے سے جو ہے اس کو ڈھکا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا اختیار تھا، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ نہیں، قتل مت کرو۔ اور ان کے لوگوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ یعنی خوارجی کی جو صفات ہوتی ہے، خوارج کی جو صفات ہے، وہ ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ان کے اندر پیدا ہوگا، اور یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتی ہے کمان سے، ایسے ہوں گے ان کے یہاں آنے والے وقت میں۔ تو دو چیز اس حدیث سے سمجھیے، ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام، اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گستاخی کے لیے ہمیشہ صبر سے کام لیا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا جس کے ذریعے سے کوئی آپ کے اوپر الزام لگا سکے کہ آپ قتل و غارت گری کا حکم دیتے تھے۔ تو دو چیز یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ تو پہلے نمبر جو ہے وہ ہمیں ابھی یہاں دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ گستاخی پر خاموش نہیں رہتے تھے صحابہ اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر جواب دیتے تھے، جتنا ہو سکتا تھا، جتنی طاقت رہتی تھی، جتنی قوت رہتی تھی، جتنا ماحول ان کو اجازت دیتا تھا، اتنا جو ہے جواب دیتے تھے۔ اگر اتنی بھی صلاحیت مسلمان ختم کر لیں، اپنی صلاحیت ہو کر کے بھی اس کا استعمال نہ کریں، تو ایسی صورت میں یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس سے بھی بدتر حالات آتے رہیں گے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا مانیے جیسا ماننا چاہیے، اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ صرف بیٹھے رہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ اپنی صلاحیت کا اگر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا۔ ثناء اللہ امرتسری، امرتسر کے تھے اسی لیے امرتسری نام میں لگا ہوا ہے، پنجاب کے۔ اور یہ شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والوں کو فوراً جواب دیا ہے اپنے علم سے۔ ان کے زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی، رنگیلا رسول۔ کیا کتاب کا نام تھا؟ رنگیلا رسول ایک کتاب کا نام تھا، اور یہ کتاب غیر کی جانب سے لکھی گئی۔ کوئی شخص تھا، بہت آگے بڑھ گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت زیادہ بلا وجہ حملہ کر رہا تھا۔ ان کی زندگی، ان کی سیرت سے ایسی باتیں نکال کر کے لا رہا تھا، اور یہ شہوت پرست تھے، 11 شادیاں کی، یہ کیا وہ کیا، 9 سال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، وغیرہ وغیرہ، پوری ایک کتاب بن گئی رنگیلا رسول۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اپنے علم سے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ ایک کتاب لکھی انہوں نے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ مقدس رسول۔ مقدس رسول بجواب رنگیلا رسول۔ اس کا حشر تو بہت برا ہوا لکھنے والے کا حشر بہت، جتنے بھی گستاخ رسول اس دنیا میں پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں، سب کو اپنے جان کے لالے پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین چونکہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظار تھوڑا نہیں کر رہا ہے کوئلہ بازار والے اٹھیں گے، پٹھانی ٹولہ والے اٹھیں گے، نریسر والے اٹھیں گے تو ہم کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے نہیں. انا کفیناک المستہزئین، تمہارا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. انا، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہاں پر ذکر کیا ہے، ہم تیرا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. انا کفیناک المستہزئین، تمہارے ساتھ استہزاء کرنے والے، تمہارے ساتھ مذاق کرنے والے جو لوگ ہیں، تمہاری ذات پر جو کیچڑ اچھالتے ہیں، چاہے یعنی کہ حیات میں، چاہے بعد الحیات، یعنی زندگی کے بعد، کبھی بھی انا کفیناک المستہزئین، ہم تمہارا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب بھی کافر آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے کیا ہیں، یہی وہ آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے. یعنی نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ جا رہا ہے. جو بھی اب جیسے آج کل نہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا نام بدل دیتے ہیں، الٹا سیدھا رکھ دیتے ہیں، تو ویسے ہی اس زمانے میں نبی کا نام رکھ دیے تھے الٹا سیدھا. اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اَهَذَا الَّذِي، یہی وہ ہے، یذکر آلہتکم، جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے. ذکر کرنے کا مطلب ہے تمہارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے. اَهَذَا الَّذِي یذکر آلہتکم وَهُمْ بِذِکْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون، اور وہ رحمان کے ذکر سے کافر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انتقام اپنے وقت پر اپنے حساب سے لیتا ہے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بہتر سمجھتا ہے انتقام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو ذمہ داری ہے وہ یہ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو جماعت خیر کی طرف لوگوں کو بلائے. یعنی ایک جماعت فکس ہونا چاہیے، ایک جماعت، ایک گروہ فکس ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. اور خیر کیا ہے؟ خیر ایک دو چیز کا نام نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کی طرف بلائیں، کچھ لوگ جو ہے مسجد کی طرف بلائیں، کچھ لوگ قرآن پڑھائیں، کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کو دیکھیں اور اس کو وصول کریں اور خرچ کریں، کچھ لوگ کچھ کریں، کچھ لوگ کچھ کریں. انہی میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو صرف اور صرف دین کا کام کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کے اوپر کام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی باتیں الٹی سیدھی بیان کی جا رہی ہے اس پر بات کرے. وہ جب کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شہوت پرست تھے، 11 عورتوں سے شادی کی تھی، تو آپ اس کا جواب دیجئے علمی طور پہ. آپ اس کا جواب دیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے سامنے کہیں بھی بات ہو تو آپ اس کا جواب دیجئے. اور صرف اپنے علم سے جواب مت دیجئے، ان کے بھی حساب سے جواب دیجئے. بھائی اگر یہ غلط ہے تو راجہ دشرت کی 4 یا 3 بیویاں تھیں. اور اسی طریقے سے مہابھارت آپ پڑھیے، رامائن پڑھیے. آپ اگر اچھے انداز میں دوسرے کی کتابوں کا حوالہ دیں گے تو یہ کوئی کرائم تو ہے نہیں، یہ کوئی ڈرنے والی چیز تو ہے نہیں. اگر آپ اچھے انداز میں دوسرے مذہب کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ کوئی کرائم نہیں ہے، یہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے. اور اتنے ہونے پر بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول کر رہا ہے اس سلسلے میں. صرف آرام پرستی والی زندگی والی جو تبلیغ ہوتی ہے نا، وہ تبلیغ اللہ کیا مقبول ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ صرف دنیا اسی کی تبلیغ سے چل رہی ہے، اسلام صرف ایسی تبلیغ سے چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے ہر طرح کی تبلیغ سے چل رہا ہے، آرام والی تبلیغ سے بھی چل رہا ہے، اور تکلیف اٹھا کر کے جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں اس سے بھی چل رہا ہے. اور کبھی کبھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے حالات کے حساب سے. صرف آرام والی تبلیغ سے اسلام نہیں چلتا. اگر آرام والی تبلیغ سے چلتا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیے، مدنی زندگی دیکھیے، آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ مدنی زندگی میں کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا. اور ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام پورا مکمل مذہب ہے، تو وہی 23 سالہ زندگی آپ دیکھیے، 23 سال میں کب کیسے کیسے کیا کیا ہوا، وہی آپ کو سکھاتا ہے کہ اسلام کیا ہے. تو اس لیے دفاع کا ایک انداز ہونا چاہیے. مسلمان جو ہے وہ دفاعی انداز میں ہونا چاہیے، بالخصوص آج کے دور میں. آج کے دور میں دفاعی انداز ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ تھے، یہ تھے وہ تھے. جیسے ایک پاگل آج کل ہوا ہے، اسلام بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے تو طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیررسٹ تھے، نعوذ باللہ. اور کوئی مذہب نہیں ہے اسلام، بلکہ ہوا یہ کہ عرب کے اندر ریگستانوں میں ایک جماعت بنائی گئی اور وہ سارے کے سارے ٹیررسٹ تھے اور پوری دنیا میں پھیل کر قتل و غارت گری کیے. تو یہ حوالہ دیا جاتا ہے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی نہیں دکھائی جاتی ہے کہ مکہ کے اندر کیسی زندگی گزاری 13 سال تک. 13 سال کے بعد سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد بھی انہیں سکون اور چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا تھا, اور جنگ بدر کی نوبت آئی. 1000 کی پر مشتمل فوج, یہ ابو جہل اور دیگر جتنے بھی تھے, ابو لہب, ان لوگوں نے 1000 پر مشتمل فوج لے کر کے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا. وہاں پر بھی گھس کر کے تکلیف دینا چاہیں. اب آدمی دفاع نہ کرے, اب آدمی اپنی حفاظت نہ کرے, عورتوں بچوں کی حفاظت نہ کرے, کوئی آدمی ہمیں گھر میں آ کر کے گھس کر کے مارے, ہمارے شہر میں گھس کر کے مارے, ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں اٹھائیں گے ہتھیار, ہم جو اس کا جواب نہیں دیں گے. انڈیا پاکستان کے اندر اگر جنگ ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ہے پاکستان انڈیا کہیں گے کہ نہیں جواب مت دو. کون آرمی جنرل کہے گا کہ نہیں جواب مت دو؟ وہاں تو خاموش رہنا, وہاں جواب نہ دینا, یہ بزدلی ہے. اگر پاکستان ہندوستان پر حملہ کرتا ہے تو ہندوستان اس کا جواب دے گا نا. تو پروٹیکشن جو ہوتا ہے حفاظت کے لیے, اس لیے کیا گیا کام کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے. اس لیے کیا گیا کام کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر, ہمارے سنویدھان کے اندر یہاں تک ہم لوگوں کو حقوق دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کی جان مال پر کوئی بن آئی ہے, سامنے والا آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے, آپ کا مال لوٹنا چاہ رہا ہے یا آپ کو مارنا چاہ رہا ہے, تو حفاظت کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا تو وہ کرائم نہیں ہے. اب اس کام کو آپ کہو کہ دہشت گردی, اس کام کو کہو کہ دہشت گردی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی بھی آپ نے لنفسہ, اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ہاں جب دین پر بن آئی, دین کا کوئی مسئلہ ہوا ہے, تبھی وہاں پر سزائیں نافذ کی گئی ہیں, ورنہ اسلام کا اس طرح کی چیزوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اسلام کا اس طرح کی چیزوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اسلام نے ہمیشہ جو ہے امن کا پیغام دیا اور امن کی طرف لوگوں کو بلایا. اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ نہ اسلام یعنی مسلمانوں کو صحیح سے مطمئن کر پائیں گے, نہ غیروں کو مطمئن کر پائیں گے. آپ کو دونوں کو مطمئن کرنا ضروری ہے. نہ آپ مسلمانوں کو مطمئن کر پائیں گے, نہ غیروں کو مطمئن کر پائیں گے. آپ بتائیے, آپ لوگوں کو دکھائیے, دنیا کے اندر سب سے زیادہ فتنہ فساد کس نے کیا؟ ہٹلر نے 70 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. کبھی ٹیررسٹ اس کو کہا گیا؟ 70 لاکھ 80 لاکھ چیمبر کے اندر ڈال کر کے گھٹ گھٹ کر کے لوگ مرے ہیں اس میں. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ جو بھی وجہ رہی ہو, کچھ بھی وجہ رہی ہو, لیکن کیا انسان کا اس طرح سے قتل کرنا یہ بہیمانہ نہیں ہے؟ یہ جانوروں کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا اس طریقے سے کر کے وہ آدمی صاف ستھرا آدمی بن گیا؟ اس پر کوئی اعتراض نہیں. ناگاساکی, ہیروشیما, جاپان کے اندر یہ 2 بڑے شہر, پرمانو بم, ایٹم بم گرایا گیا اوپر سے, لاکھوں کروڑ لوگ اس میں مر گئے, ختم ہو گئے. اور اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج بھی وہاں پر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنگ پیدا ہوتے ہیں. آج بھی وہاں پر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں, کسی کا ہاتھ صحیح نہیں ہوتا, کسی کا کان صحیح نہیں ہوتا, کسی کا منہ صحیح نہیں ہوتا, آج بھی اس کے اثرات ہیں وہاں پر. یہ ٹیررزم نہیں ہے, یہ دہشت گردی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی کام کیا صرف اور صرف اپنے دفاع میں کیا. ہمارے ملک کے اندر ہزاروں دنگے فساد ہوتے رہتے ہیں, آئے دن مسجد شہید کی جا رہی ہے, آئے دن مسلمانوں کو بلا وجہ تکلیف دی جا رہی ہے. کوئی سبزی والے کو مار رہا ہے, کوئی جو ہے تو چوڑی والے کو مار دے رہا ہے, کوئی کسی کو مار دے رہا ہے, کوئی کسی کو مار دے رہا ہے, بلا وجہ کھچڑ نکال کر کے جھگڑا کر رہے ہیں بلا وجہ. جہاں وجہ ہے وہاں تو جھگڑا کر ہی رہے ہیں, جہاں کوئی وجہ نہیں ہے, معصوم آدمی کھڑا ہے, اپنا دکان چلا رہا ہے, اپنا گھر بار چلا رہا ہے, وہاں گھس رہے ہیں, دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں, جے شری رام بولو زبردستی, یہ کرو وہ کرو, مار دے رہے ہیں, موب لنچنگ ہو جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں دہشت گردی نہیں ہے. اور مسلمان جو ہے تو اپنے دفاع کے لیے اگر کچھ کیا بھی ہے تو وہ دہشت گردی ہے. اسلام ایک واحد مذہب ہے دنیا کے اندر جس نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے سے ہونے والے غلط کام کا کبھی بھی دفاع نہیں کیا ہے. آج تک مسلمانوں نے کبھی بھی ٹیررسٹ کا سپورٹ نہیں کیا ہے, ہمیشہ ان کے خلاف بولے ہیں. کہیں بھی دنیا میں کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں. کوئی مذہب ایسا نہیں کرتا, دوسرے مذہب کے لوگ کتنا کچھ بھی کر دیں مذمت کوئی نہیں کرتا.
لیکن ہمارے مذہب کے ماننے والے لوگ ایسے ہیں، ہمارے علماء ایسے ہیں، اور ہمارے جو قائدین ہیں ایسے ہیں اسلام کے، کہ کہیں بھی دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے پہلے نمبر پر جا کر کے اس کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مذہب کے اندر آپ دیکھیے تو خاموش ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے خاموش ہیں، کچھ بولنے کے لیے، حتیٰ کہ مذمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نندا کرنے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کی مذمت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو اور ہمیں ایک علمی انداز میں دفاعی منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی لسٹ بنائیے، اور لسٹ بنا کر کے ہر اعتراض کا جواب قرآن اور حدیث سے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کیوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیوں کی؟ 9 سال میں تھے ان سے شادی کیوں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیوں کیا؟ یہ دیکھیے۔ ورنہ رہی بات یہ کہ دشمنان اسلام سے نپٹنا، رہی بات یہ کہ گستاخ جو ہوتے ہیں ان سے نپٹنا، یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بحسن و خوبی انجام دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، تقریباً میرے خیال سے سب کو یاد ہوگی، سورہ ابی لہب یا سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، سب کو یاد ہے نا؟ کبھی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے؟ کبھی اس کی شان نزول آپ نے پڑھی ہے؟ میرے خیال سے بہت ریئر مسلم ہوں گے جو جانتے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی شان نزول کیا ہے۔ یہ پوری سورہ گستاخ رسول کے اوپر ہے۔ یہ پوری سورہ کس کے اوپر ہے؟ گستاخ رسول کے اوپر ہے۔ اور گستاخ رسول کون تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب۔ اس میں باقاعدہ ابو لہب کا نام آیا ہے، ابو لہب کا نام اس میں آیا ہوا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت مطلب ہوتا ہے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یدا 2 ہاتھوں کہتے ہیں، دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ ابی لہب، ابو لہب کے، اصل میں ابو لہب ہم بولتے ہیں اردو زبان کے حساب سے، یہاں عربی کی کچھ گرامر سیٹنگ ایسی ہے جس کی وجہ سے ابو نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو بتا، اس لیے ابی لکھا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ابو ہوتا ہے، ابھی یہاں کیوں لکھا ہے؟ تو اس کا میں آپ کو بتاؤں، گرامیٹیکل تھوڑا ایسی یہاں پہ سیٹنگ ہے، وہ یعنی کہ منصوب ہے، اس لیے جو ہے وہ ابھی آیا ہوا ہے، ابو نہیں آ سکتا۔ تو اس کو آپ اردو میں ابو ہی پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب و تب کہ مجرور ہے، معاف کیجئے مجرور ہے، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے برباد ہو جائیں، دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، و تب اور ہلاک ہو گئے۔ تبت یدا ابی لہب و تب اور ہلاک ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کا مال۔ ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کا مال۔ وما کسب، نہ تو وہ کچھ اس کے کام آیا جو اس نے کما کر کے رکھا تھا، جتنا بھی اس نے کمایا تھا کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا، مال بھی اس کے کام نہیں آیا، جتنا اس نے کمایا تھا، کما کر کے رکھا تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ ابھی ایک آدمی گیا ہے اسلام سے، اب اس کا اسلام میں رہنا کتنا صحیح تھا وہ اس پر ہم بحث نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی ایک آدمی اسلام چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کا سب برباد ہو گیا، بالکل ابو لہب کے اوپر ایک دم فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں ابو لہب، یعنی ابو لہب کے تعلق سے جو باتیں ہیں سورہ لہب میں، اس میں جتنی باتیں ہیں ساری باتیں اس کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہیں۔ سب اس کا برباد ہو گیا، سب اس کا چلا گیا، نہ اس کا گھر اس کے پاس رہا، نہ اس کے گھر بار اس کے پاس رہے۔ اس کے پورے خاندان کے لوگوں نے اس سے برات کا اظہار کر لیا، اس کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، سب سے دور ہو کر کے وہ چلا گیا، پتہ نہیں کس کی شرن میں، کس کی پناہ میں چلا گیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جائے گا، آگ میں جائے گا، ذات لہب، اور کیسی آگ ہے وہ؟ شعلہ والی آگ ہے، شعلہ جو بھڑکاتی ہوئی آگ ہوتی ہے۔ اصل میں لہب کا مطلب ہی ہوتا ہے شعلہ، اس کا نام ایسے ہی پڑا، یہ بہت گورا انگارا تھا۔ کون؟ ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو یہ بہت جیسے انگار ہوتا ہے، ایک دم انگار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل شعلہ کی طرح اس کا چہرہ ہے، بالکل پنک کلر۔ تو اتنا زیادہ یہ خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا، اس کی کنیت ایسے ہی لوگوں نے لقب ڈال دیا، ابو لہب، یعنی شعلوں والا۔ عرب کے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز سے منسوب کرتے ہیں تو ابو لگا دیتے ہیں،
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے کپڑے میں مٹی لگی ہوئی تھی، تو کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے مٹی والے اٹھو. تو ایسا ابو ابو لگا دیتے ہیں وہاں کے لوگ پیار میں محبت میں. تو ایسے ہی اس کا نام ابو لہب پڑ گیا. کہا کہ سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب یہ جائے گا آگ میں، شعلہ مارتی ہوئی آگ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہی مقدر رکھا ہے. دنیا میں ہی اس نے وصیت کر دی تھی. ابھی وہ جب نہیں گیا تھا اسلام چھوڑ کر کے، اس کے پہلے ہی اس نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے جلایا جائے گا، مجھے دفنایا نہیں جائے گا. تو یہ آیت بھی اس کے اوپر پھٹ بیٹھتی ہے کہ دنیا میں ہی اس نے اپنے منہ سے بھی کہہ دیا، اور اب تو پورا کنفرم ہو گیا کہ وہ آگے ہی میں جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. سیصلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی، یعنی کہ یہاں تو معاملہ دوسرا ہے، اس کی بیوی شاید ایسا نہیں کی ہے، لیکن یہاں ابو لہب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ام جمیل. وہ بھی کم نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں، راستے میں کانٹے بچھانا، کوڑے پھینک دینا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ پاگل کہنے والی پہلے یہی عورت تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن تک وحی نہیں آتی تھی تو یہی عورت کہتی تھی کہ تمہارا شیطان کہاں گیا؟ لگتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ دیا، آج کل کچھ نیا نیا بیان نہیں کر رہے ہو، آج کچھ نیا نیا آج کل بول نہیں رہے ہو، کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے. تو فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام کو شیطان کہتی تھی. یہ کون؟ ام جمیل. بہت واہیات قسم کی عورت، بہت ہی ذلیل قسم کی عورت. تو اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا. اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی کا بھی یہاں پر ذکر کیا، کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی، لکڑیاں اٹھاتی تھی. اصل میں لکڑیاں اٹھاتی تھی. اس زمانے میں لوگ لکڑی اٹھاتے تھے، جا کر کے بھٹی میں لگاتے تھے، کھانا پکاتے تھے. تو کچھ خاص اس کی صفت تھی ایسی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے طرف اس کو منسوب کیا. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے. بٹی ہوئی رسی یعنی ایک ہوتی ہے پتلی رسی، ایک ہوتی ہے موٹی رسی ہوتی ہے، اس میں کئی حصے ہوتے ہیں جو بانٹ دیا جاتا ہے اور اس کو موٹا بنایا. تو بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہے. تو علماء اکرام مفسرین یہ کہتے ہیں، جو مفسر علماء اکرام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بٹی ہوئی جو رسی ہے جو گلے میں یہاں بیان کیا، اس سے مراد قیامت کے دن کا طوق ہے. طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کو لٹکایا جائے گا. تو وہی یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فی جیدہا حبل من مسد. تو گستاخ رسول کا جو انجام ہے وہ بہت ہی بدترین ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان گستاخ رسول کے چنگل میں پھنس جائیں. یہاں ہمیں اتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی جو ہو رہی ہے اور اس میں ہم بھی ملوث ہو جائیں کہ ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے. ایسا نہ، جیسا کہ کہہ رہے ہیں بہت سارے مسلمان اس فتنے کے شکار جو ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے، ایسا ہے تو اسلام میں، اسلام بڑا جبر ہے، اسلام میں بہت دقیانوسی ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے. جن لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا یا اسلامی نظام سے ناواقف ہیں، ان کو، جس کو اسلام نہیں سمجھ میں آیا، وہ اس طرح کی باتوں میں ہاں یہاں ملا سکتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچا لے جانا بہت بڑی کلا ہے، بہت بڑی ضرورت ہے آج کی کہ اپنے ایمان کو آپ بچا لے جائیے. ورنہ ایمان کو ایسے سے طریقے سے لوگوں نے بچایا ہے کہ وہ طریقہ ابھی تک ہم لوگوں نے اختیار نہیں کیا ہے. اور جیسی آزمائشیں آئی ہیں، جیسا فتنہ فساد ہوا ہے پرانے زمانے میں اہل ایمان کے ساتھ، وہ فتنہ اور وہ آزمائش تو ہمارے اوپر ابھی نہیں آئی ہے. اتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ چلے آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے. اب اس کے بعد ایک اور کا نمبر لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے اس سے ڈینجر تو وہ ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے، آپ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ابھی تک وہ نہیں کیے ہیں جو پہلے کے لوگ کر کے چلے گئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ تم لوگ جنت کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے، بہت آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے جنت میں. تم لوگ یہ سوچتے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر ویسی آزمائش، ویسی پریشانیاں نہیں آئی ہیں جیسا کہ تمہارے سے پہلے کے لوگوں پر آزمائش اور پریشانیاں آ چکی ہیں. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو ہلا دیا جاتا تھا، ان کو تکلیف پر تکلیف دی جاتی تھی، ان کو آزمائشوں میں گھیر لیا جاتا تھا اور وہ بالکل وزلزلوا، ہلا دیے جاتے تھے. حتی یقول الرسول،
یہاں تک کہ رسول کہتا تھا والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اور اس کے ساتھ جو اہل ایمان ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، وہ بھی بول اٹھتے تھے، کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ الا سنو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ آپ آزمائش کو دیکھیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور بضرور مدد آئے گی آپ کے اوپر۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے ہی حرم شریف میں خانہ کعبہ کے پاس اپنے چادر کی تکیہ لگا کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، یہ لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں، بہت تکلیف دے رہے ہیں، آپ دعا کیجئے ان کی پریشانی میں کمی ہو جائے، یہ جو تکلیف ہمیں دے رہے ہیں، جو اذیت دے رہے ہیں، جو عذاب دے رہے ہیں، اس میں کچھ کمی آ جائے تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم ابھی گھبرا گئے، تم ابھی تکلیف میں آ گئے، حالانکہ تمہارے سے پہلے کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان لوگوں کو ایمان کی وجہ سے، اسلام میں رہنے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایسی ایسی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ بعض کو ایسے کیا جاتا تھا، زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، اور دھسانے کے بعد صرف گلا کا جو حصہ ہوتا تھا، سر اور گلے تک کا حصہ باہر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک آرا لایا جاتا تھا اور آرا لا کر کے گردن پر مار دیا جاتا تھا، گردن الگ ہو جاتی تھی، پورا جسم اندر رہتا تھا، یہاں تک کہ آدمی جو ہے ہل بھی نہ سکے، اور جو تکلیف اسے ہو رہی ہے اس تکلیف کو صحیح سے، یعنی اس تکلیف کو بھی صحیح سے نہ ادا کر سکے۔ ایک ہوتا ہے نا آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے رو رہا ہے، رو لینے دو بھائی، رو لے، کم سے کم سکون تو مل جائے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تڑپ بھی نہ سکے آدمی، تڑپے گئے، پورا تو بندھا ہوا ہے، پورا تو وہ مٹی کے اندر دفن ہے، یعنی تڑپ بھی نہ سکے، بغیر تڑپے جو ہے اس کی روح جو ہے نکل جاتی تھی، اور لوہے کی کنگھیاں ہوتی تھی، جلی ہوئی انگارے کی طرح لوہے کی کنگھیاں ہوتی تھی، اس کو زمین میں لٹایا جاتا تھا، اس کو لوگ پکڑتے تھے، اور اس جلتی بھنتی جو کنگھیاں ہوتی تھی، بڑی بڑی کنگھی جو ہوتی تھی، اس کو ان کے پیٹھ پر ڈالا جاتا تھا، اور اس کے بعد پورا کھینچ لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ چمڑا، یہاں تک کہ گوشت پوشت، یہاں تک کہ خون سب باہر نکل آتا تھا۔ کیا آپ نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں سنا ہے کہ ان کو کتنی دردناک طریقے سے سزا دی گئی؟ وہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ عنہما، ان لوگوں کے تکلیف کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی تھی ان لوگوں کو، کتنا ان کو عذاب دیا جاتا تھا اسلام پر رہنے کی وجہ سے؟ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت جو ان کے ساتھ کی جاتی تھی وہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا، تپتی ہوئی چٹان پر ان کو لٹایا جاتا تھا، حتیٰ کہ گل جاتی تھی ان کی چمڑی، ان کا گوشت، گوشت کے بعد جو اندر چربیاں ہوتی تھی وہ بھی گل جاتی تھی۔ اور بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کی آگ، یعنی جو سزا دے رہے ہیں، ان کی آگ مسلمانوں کی چربی اور مسلمانوں کے خون سے ان کی آگ ٹھنڈی ہوتی تھی۔ کیا وہ سب دور نہیں ہے؟ آج ایمان کو اتنی آسانی سے لوگ بیچ دے رہے ہیں، ایمان کو اتنی آسانی کے ساتھ خیرآباد کہہ دے رہے ہیں، اور ایمان کو، اسلام کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا سامان ہے، کوئی ہلکی سی چیز ہے، من میں آئے بیچ دو، من میں آئے رکھ لو، ایسا سمجھنے لگے ہیں، اسلام کو کوئی حقیر سی نعمت سمجھنے لگے ہیں، جبکہ اسی پر آپ کی قیامت کے بعد کا سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، ایمان اور اسلام ہی کے اوپر پورا دار و مدار ہے۔ اگر یہ نہیں بچا رہ گیا، اگر یہ نہیں رہا جھولی کے اندر، تو مرنے کے بعد کچھ ہونے ہوانے والا نہیں ہے، کچھ بھی ملے گا نہیں، کیونکہ آخرت میں جو بھی آپ کو نعمتیں ملیں گی، جنت میں جانے کا اگر کوئی سبب بنے گا، سب سے اہم سبب تو وہ ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں کی گئی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے دے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو دوسرے طریقے سے دے دے گا، دنیا کو جنت بنا دے گا، آپ کی دنیا جنت بن جائے گی۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا کو جنت بنا دے گا، لیکن مرنے کے بعد کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی شرط لگائی گئی ہے قرآن میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی آدمی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک کام کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، تب آگے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی زندگی اچھی کریں گے اور مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ وَهُوَ مُؤْمِن کی شرط لگی ہوئی ہے، اگر یہ مومن نہیں رہا
جیسے مشنری وغیرہ بہت سارا اچھا کام کرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو دینا ہے دے دے گا. مرنے کے بعد ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ پر بھی، رسول پر بھی، سارے نبیوں پر. ایمان کے جتنے اجزاء ہیں ایمان کے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی، اور والبعث بعد الموت بھی بعد لوگوں نے جوڑ دیا ہے. تو 7 چیزیں ہیں. تو ان چیزوں پر اگر ایمان آپ کا نہیں ہے تو مرنے کے بعد کتنی بھی آپ دنیا میں نیکی کیے ہوئے ہو، مرنے کے بعد کام آنے والی نہیں. تو جیسے ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے اور جس طریقے سے آنے والی ہر تکلیف کا سامنا کیا ہے، آنے والی ہر آزمائش کا سامنا کیا ہے، سامنا کر کے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچایا ہے، اس کو بیچنے کا کام نہیں کیا ہے، ویسے آپ کو بھی اپنے ایمان کو بچانا پڑے گا. یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ یہودی لوگ جو آیتیں ہوتی تھیں تورات کی، ان آیتوں کو بیچ دیتے تھے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی قیمت پر آیتیں بیچ دیتے تھے. زنا کی آیتیں ہٹا دیا، چوری کی آیت ہٹا دیا، یہ ہٹا دیا، وہ ہٹا دیا، سب بدل دیا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیا. چھوٹی چھوٹی قیمت پر کوئی کچھ روپیہ لے کر کے آیا، لے لو بھائی، اس کے بدلے میں یہ کر دو، کر دیتے تھے. اتنا آسان ہو جاتا تھا ایمان اور اسلام کو فروخت کرنا اس زمانے میں. وہی چیز ہم نہ دیکھیں، ہمارے گھر کے لوگ نہ دیکھیں. اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی کما حقہ کوشش کرنے کی ضرورت. اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں. ہمارے بچے الگ الگ اسکولوں میں جاتے ہیں، الگ الگ جہاں پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں، کیا کیا ان کے دماغ میں بس رہا ہے، عقیدے میں کیا بگاڑ آ رہا ہے، وہ ہمیں جانچنا ہے، دیکھنا ہے. ہمیں اپنے گھر میں فرصت سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھنا چاہیے بچوں کے ساتھ، شام کے وقت میں، رات کے وقت میں، کھانا کھانے کے بعد. ان کو اسلام کی بات ان کو ایمان کی بات بتانا چاہیے، ان کو عقیدے کی بات بتانا چاہیے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا چاہیے. جتنی عمر کے ہیں وہ اس عمر کا خیال رکھتے ہوئے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے جو من میں آتا ہے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسے ہی بچیں گی، ورنہ باپ مولوی رہے گا، مولانا رہے گا، اور بچہ جو ہے شنکراچاریہ بن جائے گا. یہی ہوتا رہے گا. تو اس لیے اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا. ایسی محنت کی ہے صحابہ اکرام نے، ایسی محنت پہلے کے لوگوں نے کی ہے، تو اس پر آپ کو غور کرنا ہے. تو آخری میں خلاصہ کلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی باتوں کا جواب دیجئے، اچھے انداز میں جواب دیجئے. لڑائی جھگڑا ہونے لگے تو ہٹ جائیے، لیکن جواب دیجئے. یہ جواب نہ دینے والا سلسلہ نہیں چلنے والا. اس لیے کیونکہ آپ مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا. یہ بالکل 100% کریکٹ بات ہے. پوچھا جائے گا، اس کا سوال جواب آپ کے یہاں ہوگا. اچھے انداز میں آپ کو جواب دینا ہے. یہ چیزیں آپ کے ہر چیز سے عزیز ہونی چاہیے. آپ کے مال دولت سے زیادہ اہم یہ کام ہے، آپ کی زندگی سے زیادہ اہم کام ہے، آپ کے بیوی بچوں سے زیادہ اہم کام ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ. تمہارے مال، تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، سب آزمائش ہے. عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، سب دشمن ہیں، لیکن اگر وہی دین کے حساب سے تو سب اچھا ہے. لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے دین کا، یہ جو کام ہے، دفاع الدفاع عن الاسلام، الدفاع عن السنہ، الدفاع عن القرآن وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کا سارا کام آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، سب سے نمبر 1 پر ہونا چاہیے. یہ آپ کی زندگی کا ہدف ہونا چاہیے، یہ آپ کی زندگی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی ضروری ہے علماء اکرام کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، جو یہ کام کرے. دوسرا کام جو ہے وہ یہ کہ اپنے اسلام کو اچھا سمجھیے، بہتر سمجھیے. یہی کنجی ہے جو آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو بچانے کی فکر کیجیے. کبھی غیروں سے متاثر مت ہوئیے، آپ اپنے آپ کو متاثر کیجیے. غیروں سے متاثر مت ہوئیے. آپ اسلام کو پھیلائیے، نہ یہ کہ آپ خود اسلام چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کو اگر آگ میں جلا بھی دیا جائے تب بھی وہ اسلام کو نہ چھوڑے. چاہے وہ اس کو جلا دیا جائے، اس کو تندور میں ڈال دیا جائے، تب بھی وہ اسلام کو نہ چھوڑے، تب بھی وہ اسلام کو خیر آباد نہ کہے. تو یہ اتنا کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متحد کر دے. ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ بہت ہی کمزور ہیں تو ہمیں طاقت عطا فرما. ہم تمام لوگ علمی اعتبار سے اور اسی طریقے سے طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور ہے تو ہمیں قوت، طاقت اور علم، صلاحیت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ دے. ہم تمام لوگوں کو جنتی والا اعمال کرنے والا بنا دے.
ہم تمام لوگوں کو جہنم کے اعمال کرنے سے بچا لے، محفوظ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے وفات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔